اور میرے بھائیوں، آخری شرط یہ ہے کہ وہ آدمی جس نے کفریہ کلمات کہے ہیں یا کفریہ عمل کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی تعویل ہو سکتا ہے اس کو غلطی لگ گئی ہو۔ میرے بھائیوں، اگر اس نے قرآن پاک کی آیت کو غلط سمجھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو غلط سمجھا ہے، اس نے تعویل کی ہے، اور وہ مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، یہودی عیسائی ہندو نہیں ہے، سکھ نہیں ہے، مسلمان ہے، نیت اس کی بری نہیں ہے، نیت اس کی اچھی ہے، اللہ کے رسول کے دین کے اوپر چلنا چاہتا ہے، پھر اس کو غلطی لگ گئی تو فرمایا یہ اس کی تعویل ہے، تعویل میں غلطی ہوئی ہے، اس لیے اس کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ اگر ہم غلطی کر بیٹھیں، اے اللہ اگر ہم بھول جائیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، بات پوچھ نہ کرنا، ہمیں معاف کر دینا۔ اللہ تعالی نے فرمایا قد فعلت، میرے بندو خوش ہو جاؤ، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، اگر تم غلطی کر بیٹھو، اگر بھول جاؤ، میں تمہارا مواخذہ نہیں کروں گا، تم سے حساب کتاب نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی تعویل ہو کسی کی، مسلمان ہو اور نیت اس کی اچھی ہو، اس کی نیت اپنے مذہب کا دفاع نہ ہو، نیت اس کی حق تک پہنچنا ہو، نیت اس کی اللہ کے رسول کی شریعت کو جاننا ہو، اور علماء کرام سمجھتے ہوں کہ اس تعویل کی چھوٹی موٹی گنجائش موجود ہے، تھوڑی بہت گنجائش موجود ہے، تو میرے بھائیوں ایسے آدمی کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ اور میرے بھائیوں، اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابن ماجہ جناب عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معاذ ابن جبل شام گئے، جب شام سے واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے سجدے میں گر گئے۔ جناب معاذ ابن جبل نے سجدہ کیا، کس کو سجدہ کیا میرے بھائیوں؟ اللہ کے رسول کو۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے سجدہ کیا کس کو؟ اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے رسول حیران ہو کے کہنے لگے ما ھذا یا معاذ، معاذ یہ کیا حرکت ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ معاذ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شام گیا، میں نے دیکھا یہ شامی جو ہیں یہ سجدہ کرتے ہیں اپنے پادریوں کو، اپنے علماء کو، اپنے پیروں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بادشاہوں کو، اپنے وزیروں کو، اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے میں نے یہ سمجھا کہ آپ سجدے کے ان سے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے میں نے آپ کو سجدہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ لو كنت آمرا احدا ان يسجد لغیر اللہ لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں نے کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دینا ہوتا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرو تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیے یہاں پہ اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل کو کافر نہیں کہا۔ کیوں کافر نہیں کہا؟ اس لیے کہ انہوں نے تعویل کی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ احترام کا سجدہ ہے، یہ تعظیم کا سجدہ ہے، وہ مسئلے سے ناواقف تھے، جاہل تھے، تعویل کر بیٹھے۔ تو اب اللہ کے رسول نے مسئلہ واضح کر دیا، اس کے بعد مسئلہ معلوم ہو جانے کے بعد اب اگر کوئی کسی کو سجدہ کرتا ہے، چاہے احترام کا سجدہ ہو، چاہے تعظیم کا سجدہ ہو، میرے بھائیوں وہ شرک اکبر ہے، ایسا شرک جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ نام لے کے کسی کے اوپر فتویٰ کفر کا لگانا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ وہ بالغ ہے کہ نہیں، وہ صاحب عقل ہے کہ نہیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ اس نے یہ الفاظ کسی مجبوری میں نہ کہے ہوں، یہ دیکھیں وہ الفاظ اس کے سبق لسانی کا نتیجہ نہ ہو سکتا ہے وہ مسئلہ سے ناواقف ہو سکتا ہے اس نے کوئی تعویل کی ہو۔ اگر یہ ساری صورتیں پائی جائیں کہ وہ بالغ ہو، صاحب عقل ہو، اپنی مرضی سے یہ کلمات کہے ہوں، قصدن کہے ہوں، مسئلے کا اسے علم ہو، تعویل کی گنجائش نہ ہو، تو پھر ایسا آدمی کافر ہے، لیکن کفر کا فتویٰ اس کے اوپر کون لگائے گا؟ اسلامی شریعت کے مطابق
فیصلہ کرنے والے قاضی لگائیں گے یا وہ علماء لگائیں گے جنہیں علم میں رسوخ حاصل ہے. اس لیے کہ میرے بھائیوں کسی کو نام لے کے کافر کہنا بہت خطرناک مسئلہ ہے. جب آپ نام لے کے کسی کو کافر کہتے ہیں تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آدمی مرتد ہو چکا ہے, اس کو قتل کرنا ضروری ہے, یہ اپنی بیٹی کے نکاح میں ولی اور سرپرست نہیں بن سکتا, اس کو رشتہ دینا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ کافر ہے, یہ مر جائے اس کے مسلمان بیٹے اس کے وارث نہیں بنیں گے کیونکہ یہ کافر ہے, اس کا بیٹا مر جائے یہ ان کا وارث نہیں بنے گا کیونکہ یہ کافر ہے, وہ مسلمان ہیں, یہ مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ یہ کافر ہے, یہ مر جائے اس کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ کافر ہے, یہ مر جائے کسی کی دعا اس کو فائدہ نہیں دے گی کیونکہ یہ کافر ہے, یہ مر جائے تو میرے بھائیو یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا, کبھی بھی جہنم سے نہیں نکل سکے گا کیونکہ یہ کافر ہے. میرے بھائیو دیکھیے کسی کو کافر کہنے سے کتنے خطرناک نتائج نکلتے ہیں, اس لیے کسی کو کافر کہنے سے پہلے سوچ لیں, دیکھ لیں اور غور کر لیں کہ کہیں وہ نابالغ ہو سکتا ہے وہ مینٹل ہو سکتا ہے وہ پاگل ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو سکتا ہے وہ جاہل ہو سکتا ہے اس کی تعویل ہو. جب کسی قسم کی گنجائش نہ نکلے پھر اس کو کافر کہنے کا حق حاصل ہے ان علماء کرام کو جن کے پاس علم ہے, ان غازیوں کو جو اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین سمجھنے کی, دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میں آخر میں میرے بھائیوں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اتنے دقیق موضوع کو آپ نے بڑے پیار سے سنا, بڑی محبت سے سنا.